اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ تمہارے ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے، تاکہ ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آپ حضرات قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمائے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے زوردار چیخ مسلط فرمائی، جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی، اور ایسے ہی قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور ایسے ہی فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبو کر رکھ دیا، اور نمرود کے ناک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو گھسیڑا، جو اس کے عذاب کا ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ تو پہلی قوموں پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ان پر مسلط ہوئی۔ تو اب دیکھیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مصیبت، ہر پریشانی کو اپنی بداعمالیوں کی طرف منسوب کریں، کہ ہم گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورے کریں گے تو پھر ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اسی بات کو ہی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر سیلاب کی صورتحال ہے۔ یہ پانی کس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے؟ یہ پانی کس کے اختیار کے اندر ہے؟ تو ہم مسلمان ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ یہ پانی اور یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور زمین، پہاڑ، یہ سارا نظام بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کن کہا کہ ہو جا، تو سارا نظام وجود کے اندر آ گیا۔ تو سارا نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا محتاج ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ساتھ سارا نظام، پورا نظام عالم تبدیل ہوتا ہے۔ تو پھر یقیناً یہ سیلابی صورتحال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نفع ہو یا نقصان ہو، بیماری ہو یا تندرستی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، فرمایا کہ ہر معاملہ میری طرف سے ہے۔ آج ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہٹائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر سائنسی تحقیقات ہمارے سامنے لائی جاتی ہے کہ جی سائنس یہ کہتی ہے کہ سیلاب اس وجہ سے آیا،
کہ سیلاب کا سبب یہ بنا ہے۔ اگر سبب وہ بنا ہے تو وہ سبب بنایا کس نے ہے؟ اس کے اندر وہ چیز، وہ صلاحیت، وہ اثر رکھا کس نے ہے؟ تو مسبب الاسباب کی ذات، اگر سائنس کے بھی پیچھے جائیں گے تو ہر چیز کے پیچھے ایک ہی ذات نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کہ اگر ظاہری سبب جو بھی ہوں، مثال کے طور پر ظاہری سبب یہ ہوں کہ یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں بہت زیادہ، اور پہاڑوں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، ظاہری اسباب یہ ہیں۔ ظاہری سبب کوئی بھی ہو، لیکن ہر چیز کے پیچھے جو کار فرما ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو زمین سے بھی پانی کو نہ نکالیں، اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اوپر سے بھی پانی کے چشمے جاری فرما دیں۔ ہم مثال کے طور پر سندھ کے اندر اور کئی جگہ پر ایسی صورتحال ہے کہ جی زمین کو کھودا گیا، اور زمین کو بہت زیادہ کھودا گیا، لیکن پھر بھی اس جگہ پر پانی نہیں ہے۔ اب زمین کو کھود کر بھی پانی کو نہیں نکالا جا رہا کہ جی یہاں پر پانی نہیں ہے، لیکن پہاڑ کے اوپر سے بھی چشمہ پانی کا جاری ہوتا ہے، اور وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے پیچھے کاف فرما ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اس لیے سیلاب کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ سیلاب آتے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، ہم فرائض واجبات چھوڑتے ہیں۔ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے گناہ گنوائے کہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفتوں اور مصیبتوں کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر زنا کو بھی گنوایا، اور حرام خوری کو بھی گنوایا، شراب کو بھی گنوایا، جھوٹ بولنے کو بھی گنوایا، اور وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جو پہلی امتوں کے اندر ہوتے تھے، اور ان امتوں پر ان گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا، اور آج وہ گناہ اس امت کے اندر نہیں ہو رہے ہیں، وہ سارے گناہ اس امت کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ گناہوں کی زیادتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بھی حکم فرما دیتے ہیں کہ اب تو بھی بفر جا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی آفتیں، اس طرح کی مصیبتیں، سیلاب ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، یا کوئی بھی آفت ہو گئی، تو اس طرح کی پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو مبتلا کرتے ہیں، اپنے بندوں کو مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو کچھ فکر کرو، دیکھو کچھ ہوش کے ناخن لو، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والے بن جائیں، اور گناہوں سے بچنے والے، فرائض واجبات پورے کرنے والے بن جائیں۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو گناہ بہت زیادہ عام، پھر دوسرا گناہوں سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خواہ وہ گلی محلے کے اندر ہو، خواہ وہ معاشرے کے اندر ہو، خواہ وہ ملک کے اندر ہو۔ ایک تو گناہ بہت کثرت سے کیے جاتے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ ان گناہوں کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ان گناہوں کو روکنے والا آ بھی جائے تو لوگ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اسے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ عزت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہو، آپ کو دوسروں کے ساتھ کیا سروکار ہے، آپ کو دوسروں کے ساتھ کیا سروکار ہے۔ یہ فلسفہ جو لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، یہ فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں تو نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں فلسفہ سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس
مسجد کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ جاتے، صرف عبادت کرتے رہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گناہوں سے روکا ہے، غلط کاموں سے روکا ہے۔ پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی سننی پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و تشدد بھی برداشت کرنے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات سہنے پڑے۔ تو وہ سارے معاملات کیوں سہنے پڑے؟ اس لیے سارے معاملات سہنے پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے روکا، لوگوں کو غلط کاموں سے روکا۔ آج بھی ہمیں یہ اپنے معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اس قدر گناہوں کے اندر، غلط کاموں کے اندر مگن ہیں کہ ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، اور اگر ان کو کوئی روکتا ہے تو روکنے والے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ خاموشی سے اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں بس بیٹھے رہو، آپ کو لوگوں سے کیا سروکار ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ گناہوں سے خود بھی رکنا ہے اور گناہوں سے دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کے اندر شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے گناہوں سے روکنا ہے اور نیکی کا حکم کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی گناہوں سے رکنے والے بنیں، اور ہم اپنی برادری کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم وہاں تک اس بات کی کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری وجہ سے لوگ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، تو اس خیر کے اندر، اس خیر کے کام کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو اب یہ نہ سوچا جائے کہ یہاں پر سیلاب اس لیے آتے ہیں کہ جی ہمیں علماء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شراب ہے، زنا ہے، حرام کاریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے کہ جی یورپ کے اندر تو زنا اور شراب اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر وہاں پر یہ سیلاب کیوں نہیں آتے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنوں کو ہی ڈانٹا جاتا ہے، ہمیشہ اپنوں کو ہی سنبھالا جاتا ہے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ اپنوں کی جاتی ہے۔ تو جو مسلمان ہیں جب وہ راہ راست سے ہٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے باہر گلی کے اندر کوئی لڑائی وغیرہ ہو رہی ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، تو آدمی جائے گا، جا کر اپنے بچے کو تھپڑ لگائے گا، آدمی جا کر اپنے بچے کو ڈانٹے گا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے سکول کے اندر اگر ایک طالب علم چھٹی کرتا ہے تو استاد اسی طالب علم کی تنبیہ کرے گا کہ جو اسی بچے کی تنبیہ کرے گا کہ جو بچہ سکول کے اندر اس کے پاس پڑھتا ہے، جو اس کا اپنا بچہ ہے، استاد اس کی تنبیہ کرے گا۔ جو بچہ باہر گلی کے اندر ویسے گزر رہا ہے اس سے استاد نہیں پوچھے گا کہ تو سکول پڑھنے کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ اس کا اس ادارے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ استاد سمجھتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں نے اگر ڈانٹنا ہے، میں نے اگر تنبیہ کرنی ہے، میں نے اگر گرفت کرنی ہے تو اپنے بچے کی کرنی ہے۔ تو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، تو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہیں، تو گویا کہ ہم نے دائرہ اسلام کے اندر اپنے آپ کو داخل کر کے شروع سے ہی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، تو دائرہ اسلام کے اندر ہم رہ کر گویا کہ ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، جو مومن بندے جب نافرمانیاں کرتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں، جب زنا کے اندر، شرابوں کے اندر اور حرام خوریوں کے اندر، حرام کاریوں کے اندر جب مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم بہت بڑے بنے پھرتے ہو کہ ہم بڑے اسباب والے ہیں،
ہمارے پاس دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے. دیکھو میں اگر صرف ایک پانی کو تم پر چھوڑ دوں تو تم سب عاجز آ جاؤ گے. تم سب مل کر اس پانی کو بھی قابو نہیں کر سکتے. تم سارے مل کر اس پانی کو بھی قابو نہیں کر سکتے. اور تمہارے بڑے بڑے وزن، تمہارے بڑے بڑے بھاری بھاری پتھر، اور تمہاری پتھر کی چٹانیں، اور تمہاری گاڑیاں، اور تمہارے گھر، اور یہ بھاری بھاری درخت، یہ پانی کے اندر اس طرح بہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح تنکے پانی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں اتنا زیادہ طاقتور ہوں کہ یہ پانی تو میری ایک ادنا سی مخلوق ہے. میں چاہوں تو اس مخلوق کو تم پر چھوڑ دوں، اور تمہارے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ تم اس مخلوق کو بھی اپنے قابو کے اندر کر سکو، اور تم اس کا کوئی آگے کوئی توڑ کر سکو. تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زبردست ذات ہے. تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری جائے. تو آج ہمارے سامنے سیلابی صورتحال ہے. تو کتنے لوگ ایسے کہ جو بونیر کے اندر بیچارے سیلاب کے اندر بہہ گئے، شہید ہو گئے. تو ہماری زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ہماری زندگی ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سیلاب کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سیلاب آئے گا تو ہماری زندگی ختم ہوگی. کیا ہم معاشرے کے اندر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم جیسے نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، ایک 17 سال کا نو عمر بھی دنیا سے جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، ایک بچہ بھی جا رہا ہے. تو کوئی پتہ نہیں زندگی کی کس گھڑی ہماری شام ہو جائے، تو کس وقت ہماری یہ عمر ختم ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمر کو ہم قیمتی بنا لیں، ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں. اور ہماری حالت یہ کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہی نہیں ہونا، جیسے کہ ہم موت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور موت کے بعد جو قبر حشر کے اندر معاملات پیش آنے والے ہیں، گویا کہ ان پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سیلابوں کو دیکھ کر، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کو، نافرمانیوں کو دیکھ کر، سوچ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ جو حضرات جن پر سیلاب کی یہ آفت آئی، جن پر سیلاب آیا، جو بیچارے سیلاب زدہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہو جائیں. ان کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم ان کے دست و بازو بن جائیں. جب ہم ان کے دست و بازو بن جائیں گے، ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہو جائیں گے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، فرمایا کہ رحمان ان پر رحم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر رحم کرتے ہو، تم مجھ سے بڑے رحم کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ میں رحمان ہوں، میں رحمان تم پر رحم کروں گا. پھر ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو سیلاب زدہ ہیں ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمائے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. لہذا خلق خدا پر رحم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر ترس کھانا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟
اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ یا اللہ ان چیزوں کا آپ کے ساتھ کیا تعلق؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مخلوق بھوکی تھی، اور مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مخلوق کو کپڑے کی ضرورت تھی۔ میں پیاسا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مخلوق پیاسی تھی۔ تو اس لیے جب مخلوق کو ان چیزوں کی ضرورت ہو، اب سیلاب ایک ایسی آفت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب یہ سیلاب آتا ہے تو ایسے لوگ کہ جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ چند لمحوں کے بعد وہ بالکل زیرو پر آ جاتے ہیں، بالکل زیرو پر آ جاتے ہیں، اور وہ ایک وقت کے کھانے کے محتاج بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کرنا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ غم خواری کرنا تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر بھی حدیث شریف کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر بھی فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، جو پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ پیاسا کتا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، ایک فاحشہ عورت نے اس کو پانی پلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو جب ایک کتا گیلی مٹی پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا ہے، اس پر ایک فاحشہ عورت نے رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ اس نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے۔ تو ہم جب سیلاب زدگان کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کے دست و بازو بنیں گے، اگر انہیں افراد کی ضرورت ہے تو ہم افراد ان کو مہیا کریں، ان کو جس سامان کی ضرورت ہے وہ سامان ہم ان کو مہیا کریں، تو یہ ایک انسانی ہمدردی ہے، یہ ایک انسانی ہمدردی ہے اور ایک ایمانی ہمدردی بھی ہے۔ ہمیں انسانیت کے ناطے بھی، انسان ہونا بھی ہمیں یہ سکھلاتا ہے، اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہ سکھلاتا ہے۔ جس طرح سیلاب زدگان مستحق ہیں، ایسے ہی فلسطین کے مظلوم مسلمان بھی مستحق ہیں، جن کے اوپر بہت عرصے سے ظلم و تشدد جاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مدد اور نصرت فرمائیں، اور اہل فلسطین کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور نصرت فرمائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا